بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ملک صاحب. اللہ کا شکر ہے جی, پہلے سے زیادہ اسپرٹ میں ہیں, اور جو ہم نے وقت گزارا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اس کو پیچھے چھوڑ کے اب میں کم از کم میں اس کو موو فارورڈ ہو گیا ہوں کہ ایک ہماری میں ٹریننگ کا حصہ تھا. پارٹیوں پہ لوگوں پہ ایسے وقت آتے رہتے ہیں. اللہ نے بہت کرم کیا کہ ثابت قدم رکھا, کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا کہ بعد میں شرمندگی ہو, اور اپنے آپ کو سنبھالی رکھا, اپنے سٹانس پہ قائم رہے. اور 2 سال کی قید جو تھی اس بے شک سخت قید تھی, وہ کاٹ کے اللہ نے رہائی دی, تو اللہ کا شکر ادا ہے, اور ہم بالکل فٹ ہو جائے جی، الحمد. اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ٹریننگ کا حصہ تھا, یہ ٹریننگ تھی. یہ والی ٹریننگ تو کسی بھی سیاستدان کی نہیں ہوتی. اور آپ جیسے نوجوان قیادت, مطلب اور نوجوان قیادت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آئی نو یو ہیو بین ود دا پارٹی فار اے ویری لانگ ٹائم, یو نو کہ اگر ہم میں جس طرح میں نے انٹرو میں بھی بات کی 2007-8 سے اور وغیرہ وغیرہ یہ تمام چیزیں. اور اس کے بعد کیا کبھی ایسا سوچا تھا کہ اس ملک میں ایسا ہوگا کہ آپ کو بے گناہ جیل میں ڈال دیا جائے گا, اور وہ بھی ملٹری عدالت میں, ملٹری کورٹس میں, ملٹری جیلوں میں ڈال دیا جائے گا؟ یہ کبھی نہیں سوچا تھا, یہ کبھی نہیں سوچا. ہماری سوچ تھی کہ اس ملک میں عدالتیں ہیں جو کہ ہمارے رائٹس کو فالو کریں گی, ہمارے رائٹس کا تحفظ کریں گی, ہمیں تحفظ دیں گی. اور ہمارے لیڈر نے بھی یہی کہا تھا کہ ہم نے اداروں کو مضبوط کرنا ہے. تو ایک ذہن میں تھا کہ ایک ادارہ ہے ایسا کہ جس نے ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. تو میرا خیال ہے کوشش کرتے رہے ہمارے وکلاء حضرات, تمام لوگوں نے بہت کوشش کی, مگر دیکھیے آپ کے سامنے ہے. ٹریننگ میں اس لیے ٹریننگ کی بات اس لیے کی ہے کہ خان صاحب نے ہمیں جدوجہد کرنا سکھایا. ہم 2008-9 کے بعد ہر جلسہ, ہر ایونٹ اٹینڈ کیا, اور الحمدللہ آپ نے دیکھا بڑے سے بڑا, بڑے سے اور اس سے بھی میگا جلسے ہم نے اٹینڈ کیا, مگر ایک پتا, ایک ٹین نہیں توڑی. مار کھائی, آنسو گیس کھائی, پتھر کھائے, ڈنڈے کھائے, مگر نہ ہاتھ اٹھایا, نہ زبان سے کوئی ایسی بات کی کہ جو قابل اعتراض ہو. مگر نہ جانے کس جرم کی سزا ملی ہے, اللہ بہتر جانتے ہیں. مگر اس وقت ٹرین ہو گئے ہیں اس لیے کہ جو وقت گزارا ہے اس نے بتایا ہے کہ اگر سختی بھی آئے قوموں پہ, انسانوں پہ, تو اپنے سٹانس پہ اور حق کے ساتھ کیسے کھڑا رہنا ہے. ہم کافی ڈیمانڈس تھیں, وہ آگے پوچھیں گے تو وہ اس پہ بات کریں گے, مگر الحمدللہ کہ میرا خیال ہے زندگی جبر مسلسل کی طرح کاٹی ہے, جانے کس جرم کی پائی ہے سزا یاد ہوگی. تو یاد نہیں ایسے ہی. مجھے بتائیں کہ 9 مئی والے دن آپ کہاں پر تھے, اور آپ کیا اس احتجاج کا حصہ تھے؟ کیا آپ جس کو یہ جناح ہاؤس بولتے ہیں, پتہ نہیں, آپ بھی لاہور میں رہے ہیں ہمیشہ سے, میں بھی لاہور میں رہا ہوں, مجھے نہیں پتا کس کو جناح ہاؤس کہتے ہیں, مجھے نہیں پتا لاہور میں کوئی جناح ہاؤس ایگزسٹ کرتا ہے, لیکن کور کمانڈر ہاؤس, ہمیں تو یہ بھی نہیں پتا تھا کور کمانڈر ہاؤس کہاں پر ہے. لیکن کیا آپ اس احتجاج میں شامل تھے؟ اس دن کیا ہوا, اس کے بعد کیا ہوا, گرفتاری کیسے ہوئی؟ میں جانتا ہوں کہ آپ اس میں بتا چکے ہیں, لیکن تھوڑا سا اگر آپ ہمیں اس کے بارے میں پلیز تھوڑی سی تفصیلات بتا دیں ایک بار. جی, اس دن تمام لوگوں کے ساتھ اس جلوس میں بھی شامل تھا. میں وہاں پر سامنے اب جو ہمارا مال آف لاہور ہے یا گرین بیلٹ ہے اس کے باہر بیٹھا ہوا تھا, اور لوگوں کو روک رہا تھا کہ یار اندر نہیں جانا, ہمارا کام احتجاج کرنا ہے, ریکارڈ کروانا, اور وہ ہم کروا رہے تھے. وہاں بیٹھا ہوا تھا میں, جس کی ویڈیوز بھی ہیں, جس کی تصویریں بھی ہیں. اور اس کے بعد جب وہاں سے شیئرنگ سٹارٹ ہوئی تو اٹھ کے واپس گھر آ گیا, کیونکہ کوئی جرم نہیں کیا تھا, میں نے کوئی پتھر نہیں اٹھایا, میں نے کوئی گالی نہیں دی, میں نے کوئی آگ نہیں لگائی, میں نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس پہ مجھے کوئی ڈر خوف ہوتا. میں اپنے گھر واپس آیا, گھر سے گرفتار ہوا اگلے دن. 10 مئی کو آپ گرفتار ہوئے؟ 10 مئی کی صبح. تو گرفتار کون کر رہے ہیں, پولیس والے آئے تھے یا کوئی اور کوئی آیا تھا؟ بس سادہ پولیس کے ساتھ جو ہے نا وہ سادہ کپڑوں میں لوگ تھے. کتنے لوگ تھے؟ نہیں, وہ میں کاؤنٹ نہیں کر سکا, کیونکہ وہ پھر پولیس تھی, پولیس نے جو ہے نا ہمیں گرفتار کیا, تو اس کے بعد ہمیں جو ہے نا نہیں پتا چلا کہ ہم جو ہے نا وہ وہاں میرے خیال میں 20-25 سے زیادہ لوگ. ملٹری کسٹڈی میں کب لے کر گئے تھے؟ اس کے بعد ہمیں کوئی 5-6-7 جگہ پھرایا, اور 25 مئی کو میرے خیال میں ملٹری کی کسٹڈی میں چلا گیا. ملٹری کسٹڈی جو یہ فورٹرس کے پاس ہے؟ مجھے نہیں پتا وہ کہاں پر ہے, کیونکہ ہم اچھا, سر پہ ہمارے وہ آنکھیں ہماری وہ کور تھی, سائڈ کور تھا, اور ہتھوڑے سے بندھے ہوئے. تو وہاں پر کون تھے, کوئی فوجی تھے جو آپ لوگوں کو وہاں پر لے کر گئے؟ کیا فوج کے لوگ تعینات تھے, کیا تھا ایگزیکٹلی وہاں پر جہاں پر ہاں جی, آپ لوگ؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ ہمیں جو ہے نا آرمی کے حوالے کیا جا رہا ہے.
تو وہاں پہ سول کپڑوں میں آرمی کے لوگ تھے, اور جب ہماری آنکھیں کھلی ہیں تو ہم لاک اپس میں تھے اور سامنے سول کپڑوں میں لوگ تھے ہمارے. آپ کی انہوں نے وہاں پر بتایا کہ جی آپ اس وقت, ہاں آپ کی وہاں پہ جب انہوں نے یہاں پٹی پوری جب قوم کی ہماری آنکھیں آنکھوں, کھلی. ہاں وہ تو پھر پتہ چل گیا تم سارے. اچھا, تو یہ پھر آپ کو وہیں پر رکھا ہے یا اس کے بعد بھی کہیں اور لے کر گئے تھے یہ لوگ؟ جی وہیں پر 2 ماہ تقریباً رہے ہیں, اور اس کے بعد پھر انہوں نے دوسری جو ہے نا جگہ شفٹ کر دی. وہ دوسری جگہ کون سی تھی؟ وہ لاہور تھی یا وہ بھی کوئی اور تھی؟ ہاں لاہور میں تھے ہم, تھرو آؤٹ لاہور میں رہے ہیں. اچھا, پہلے بھی لاہور میں تھے, بعد میں لاہور میں تھے. اچھا مجھے ہاں بتائیں جی ہاں, کہ throughout. پہلے 2-3 ماہ تو فیملی کے ساتھ ملاقات نہیں ہونے دی, رائٹ؟ ایسے ہی ایسے ہی. اور کیا باہر کی کوئی خبر تھی آپ کو, کوئی پہنچتی تھی باہر کی خبر, کہ کچھ نہیں پتا تھا کیا ہو رہا ہے؟ نہیں جی بالکل بھی کوئی خبر نہیں ہمیں پہنچتی تھی, اور ہم بالکل بلائنڈ تھے اس لحاظ سے, نہ کوئی خبر آتی تھی نہ کوئی جاتی تھی. وہاں پر میں نے کہا تھا جو وہاں پہ جو ذمہ دار تھے کہ ہمیں جو ہے نا قانون کے حوالے کیے جائے, ہمیں سسٹم میں ڈالا جائے. کوئی ایسا جرم میں نے نہیں کیا, اور نہ کوئی میں ایسا مجرم ہوں. لوگوں نے مجھے منتخب کیا, میں ایکس ایم پی تھا. جو ایک بائی الیکشن ہوا تھا اس میں نے سیٹ جیتی تھی, علیم خان نے جو چھوڑی تھی اس میں اللہ نے کامیابی دی تھی. تو وہ ان کو میں نے کہا جی میں میرے پیچھے لوگوں کی ووٹ ہیں, لوگ ہیں, میں لاہور کا ایک مطلب نون شہری ہوں, اور مجھے آپ جو ہے نا باقاعدہ قانون کے حوالے کریں تو آپ مجھے کہاں پہ لے آئیں. تو انہوں نے کہا جی ہم آپ کو بتاتے ہیں. تو پھر سارا پروسیس پھر چلتا رہا پھر تھرو آؤٹ مطلب کورٹ مارشل کے بعد جو ہے نا وہ جیل کے حوالے کیا گیا. اچھا مجھے بتائیے کہ اس دوران 2 ماہ تک, جب تک آپ کی فیملی کے ساتھ تیسرے مہینے جا کے ملاقات ہوتی تھی, رائٹ؟ میرے خیال سے تقریباً دوسرے ماہ جو ہے نا سپریم کورٹ کے حکم میں ملاقات. اچھا, تو یہ جو 2 ماہ تھے اس میں کوئی ذہنی اور جسمانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا کہیں پر کسی کی طرف سے, یا آپ نہیں بتانا چاہتے؟ میرے خیال میں ابھی میرے خیال میں یہ سوال کافی ارلی ہے. بالکل مطلب کافی ان کے جو انویسٹیگیشن ایجنسیز تھیں انہوں نے اپنی تحقیقات کی, اور جو بھی ان کو ریکوائرڈ رزلٹ تھے جن لوگوں سے مطلوب تھے, میں نے تو ان سے معذرت کر لی کہ جناب میں کوئی ایسی نہ ویڈیو بناؤں گا, نہ کوئی ایسا بیان دوں گا, نہ کوئی ایسی میرا ڈاکومنٹ پہ سائن کروں گا جس میں مجھے بعد میں جو ہے نا کوئی اپنی فیملی کی طرف سے اپنی قوم کے سامنے کوئی شرمندگی ہو. میں نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا, اور میں نے بالکل بھی کوئی جرم نہیں کیا تھا کہ جس کے بارے میں مجھے کہا جا رہا تھا آپ یہ بھی کر لو, یہ بھی مان لو, یہ بھی مان لو. تو میں نے کہا نہیں جی ہم سوری, کریں جو میرے برداشت ہوگی میں اتنا برداشت کروں گا. الحمدللہ برداشت کیا. نہیں تو کوئی ذہنی اور جسمانی تشدد آپ اس پر بات نہیں کرنا چاہتے ابھی, رائٹ؟ فی الحال جی اس پہ بات نہیں. چلو ٹھیک ہے, یہ مشرقی لڑکی کی خاموشی کی طرح ہم اس کو ہاں مانتے ہیں. اچھا مجھے بتائیں اور کہ پریشر تھا, دونوں طرف سے پریشر تھا جی, پریشر تھا, مطلب پریشر تھا, کافی پریشر. تو پھر ایسا مجھے بتائیں کہ جب پریشر تھا, تمام چیزیں تھیں, 2013 میں آپ کو شاید ٹکٹ نہیں ملا تھا if I'm not mistaken, شاید, نہیں ٹھیک ہے, میں لڑا تھا 2013 میں لڑا تھا. اور 2018 میں بھی آپ لڑے تھے الیکشن؟ 2018 میں نہیں لڑا تھا, 2000 پھر جو بائی الیکشن تھا اس میں میں لڑا تھا. اوکے, مجھے جب بتائیں کہ یہ جی بات کریں, بات پوری کریں. جب جو یہ باقی جو لوگ چھوڑ گئے تھے پنجاب سے, جو سیٹیں میرے خیال میں 20 سیٹیں تھیں جن کی بائی الیکشن ہاں ہوئی وہ تو آپ اسمبلی اس میں میں, جیتے تھے نا, ہاں, مگر 2018. ہاں جی. ٹھیک ہے, مجھے یہ بتائیں کہ جب یہ تمام چیزیں تھیں تو چھوڑ دیتے, آسان راستہ نہیں تھا, کیوں نہیں چھوڑا, کیا وجہ تھی؟ ایک ویڈیو میرا خیال پیغام تھا کہ نہیں, میرا خیال تھا کہ چونکہ سب سے بڑی بات ہے کہ میرے نہ اوپر کوئی ایسے مجھے میرے زمین کے اوپر ایسا بوجھ تھا کہ میں نے کوئی جرم کیا. میں نے کیا جرم کیا؟ میں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا. میں نہ کوئی میرے ہاتھ میں ڈنڈا تھا نہ جھنڈا تھا, ٹھیک ہے, احتجاج میں شامل تھا, وہ میرا حق تھا احتجاج میں شامل ہونا. وہاں پہ نہ کوئی ایسا, تو میں کیوں ایسی بات کروں کہ جس میں مجھے جو ہے نا عمران خان کا صاحب کے سامنے شرمندگی ہو, قوم کے سامنے شرمندگی, اپنی فیملی کے سامنے شرمندگی اٹھانی پڑے. اور جن لوگوں نے مجھے 8 ماہ پہلے ووٹ دے کے منتخب کیا ہے, تو میں ان کے سامنے بالکل بھی شرمندہ نہیں ہونا چاہتا تھا, کہ جرم ہی کوئی نہیں تھا جی, کیا کیا, کچھ بھی نہیں کیا تھا. تو وہ کس بات کی سزا مل رہی تھی, کس بات کی میں ویڈیو بناؤں, کس بات کی میں ایفیڈیوٹ پہ سائن کروں. میں نے کہا جی میرے سے تو یہ نہیں ہو سکتا, آپ سے جو ہو سکتا ہے آپ کریں. ایفیڈیوٹ کیا کہتے تھے کہ آپ کو عمران خان نے کہا ہے یہ تمام چیزیں کرنے کو, اس پر سائن کرتے, کیا کہتے تھے؟ ہاں جی ہاں جی ہاں جی, ایسی بات. اور ویڈیو پیغام بھی اسی طرح کا کہتے تھے, کس طرح کا ویڈیو ایسے پیغام جاری ایسے کریں؟ وہاں پہ ٹھیک ہے. اچھا صرف میں ہی نہیں تھا کہ جس کی ویڈیو نہیں بنی تھی, باقی آلموسٹ سب نے ویڈیو بنائی, سب کی ویڈیو بنائی.
جو ملٹری اس میں تھے, حراست میں تھے. ہاں جی, اس میں سب کی ویڈیو بنی تھی سوائے میری. ان کی کیا ویڈیو بنی؟ کہ آپ میں چلتے رہے, آپ اگر جائیں پیچھے تو شاید آپ کو ویڈیو مل جائیں کہ عمران خان کے کہنے کے مطابق ہم نے جو یہ کیا وہ کیا وہ کیا, توڑ پھوڑ کیا, یہ کیا. تو میں نے کہا جی میں تو یہ کہہ نہیں سکتا, نہ میں نے کیا اور نہ میں کہوں گا ایسی بات. اچھا, آپ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر تھے, اور ایگزیکٹلی باہر نہیں تھے, آپ مارو لاہور کی گرین بیلٹ والی سائڈ پر تھے. آپ وہاں پر صرف احتجاج کر رہے تھے. آپ کے ہاتھ میں نہ کوئی ڈنڈا تھا نہ کچھ اور تھا, باقی لوگوں کی طرح آپ بھی نہتے تھے جس طرح باقی تمام لوگ نہتے تھے. تو یہ ملٹری کورٹ میں بھیجنے کا کیا تک تھا, کیا سائنس تھی؟ انہوں نے سیگریگیٹ کس طرح کیا کہ کون لوگ جو ہیں وہ کوڈک جیلوں میں جائیں گے اور کون لوگ جو ہیں وہ ملٹری اس میں جائیں گے؟ کیسے انہوں نے کیا طریقہ کار کیا تھا, کچھ اندازہ ہے آپ کو؟ کوئی طریقہ کار نہیں تھا جی, ان کی کوئی لسٹ تھی انہوں نے خود ہی بنائی بیٹھ کے. میرا خیال ہے کہ جو ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ رینڈملی انہوں نے لوگ اٹھائے ہیں ہر شعبے سے. ہمارے پاس ہمارے ساتھ وہ مطلب ایک غریب سے غریب آدمی بھی تھا اور ایک امیر سے امیر آدمی بھی تھا, ٹھیک ہے. اور ہمارے جو ہے وہ رینڈملی انہوں نے ایک یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جی ہم جو ہے نا وہ سب کو ہی جو ہے نا اس ملٹری کورٹ میں لے کر آئیں گے. تو کوئی ان کے پاس خاص کرائٹیریا نہیں تھا. میرا قصور یہ تھا کیونکہ جنا ہاؤس میری کانسٹیٹوینسی میں آتا تھا اور میں جو وہاں کا ایم پی تھا. کور تو کمانڈر ہاؤس جناح ہاؤس کا آپ کو پتا تھا 9 مئی سے پہلے جی کہ جناح ہاؤس ہے؟ وہ بہت پرانا بورڈ لگا ہوا ہے جی جنا ہاؤس کا, بہت پرانا بورڈ لگا, اتنا بڑا بورڈ لگا ہوا ہے. اوکے, مطلب جو وہ جناح ہاؤس تھا جس کو وہ ہتھیار کر تو کور کمانڈر ہاؤس کیا تھا, آپ کا یہ مطلب ہے؟ اوکے, میں آپ جنا ہاؤس کا بورڈ رجسٹرڈ بورڈ ہے وہاں پہ. اوکے, پہلے کا لگا ہوا جناح ہاؤس کا بورڈ. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ وہاں پر تھے اور جو آپ نے کہا کہ کورٹ مارشل ہوا آپ کا, اس سے کیا مراد ہے کہ کورٹ مارشل؟ سویلین کا کورٹ مارشل کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے؟ کوئی عدالت لگی ہوتی ہے, کوئی ٹیبل کرسیاں ہوتی ہیں؟ اگر آپ اس کی تھوڑی سی منظر کشی کر سکیں تو. جیسے بقایا کورٹ ہوتی ہے اس پہ, چونکہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمارے وکیلوں سے بھی کہا تھا کہ آپ آج جا کے اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے, آپ پہ دوبارہ جو ہے نا ملٹری ایکٹ جو ہے نا نافذ ہوگا. تو میرا خیال میں اس میں شاید بات نہ کروں, مناسب نہ ہوگا. میں ڈرتا نہیں ہوں, بٹ اسٹل اگر کوئی قانون میں ایسی چیز ہے جو میرے وکیل نے بھی کہا ہے مجھے کہ آپ اس پہ جو ہے نا وہ اس پروسیڈنگ کو آپ جنرل نہ پبلک نہ کریں, بٹ جو سول عدالتیں ہوتی ہیں تقریباً ویسے ہی تھا. مگر سارے جو تھے وہاں پر کورٹ مارشل مینس کہ ہمارا جو ہے نا وہ ٹرائل انڈر دا ملٹری ایکٹ ہو رہا تھا. اور وہ جو جج صاحبان تھے جو بھی, وہ ایک تھا یا 2-3 تھے, اور کیا وہ وردیوں میں بیٹھے ہوتے تھے کہ بغیر وردیوں کے ہوتے تھے؟ جی وہ یونیفارم میں تھے, اور وہ ہر کورٹ کے علیحدہ علیحدہ. ہر کورٹ کے علاوہ میجر رینک کے یا کرنل رینک کے پروبیبلی, رائٹ؟ جی ہاں جی ایسے. اوکے, مجھے تو آپ کے جو وکیل تھے تو ان کو کیا یہ حق موجود تھا کہ وہ آپ کی بے گناہی کو وہاں پر ثابت کر سکیں, یا کہ وہ بس آ کر سوال جواب کیے بغیر ہی کوئی فیصلہ انہوں نے سنا دیا تھا؟ بس پروسیڈنگ ہوئی ہے جی, پروسیڈنگ میں انہوں نے جو میرے پہ ایلیگیشن لگائی تھی اس کے اوپر بحث ہوئی ہے. سارے جو ٹرائل کی جو لوازمات تھے وہ انہوں نے پورے تو کیے ہیں, مگر چونکہ میرے جو سامنے ایویڈنس تھے وہ بھی ان کے پاس کوئی نہیں ایسا ایویڈنس تھا کہ میں بھی کسی بھی طرح انوالو ہوں اس معاملے میں. تو میرا نہیں خیال کہ مجھے جو ہے ان کا سزا دینا بنتا تھا کسی بھی طریقے سے. اور میرے علاوہ اور بھی کئی لوگ ایسے تھے کہ جن کے اوپر بالکل بھی جو ہے نا کوئی ایلیگیشن نہیں تھی, تو وہ ان کو بھی سزا دی گئی کیونکہ وہ آئے تھے وہاں پر. صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ کسی کو سزا دینا بنتا تھا ملٹری کورٹ سے اگر کسی نے کچھ کیا بالکل بھی بھی تھا تو؟ نہیں, بالکل بھی نہیں بنتا. کیونکہ آپ نے کہا تھا کچھ اگر لوگوں آپ نے ان کے پاس کسی کے خلاف ایویڈنسز موجود تھے یا ہیں؟ باقی کے ٹرائلز کے بارے میں تو میں اتنا نہیں جانتا. کچھ لوگوں کے پاس ایویڈنس ان کے تھے, بالکل تھے, ان کے پاس تصویریں تھیں, بٹ اسٹل کو اتنی وہ جو الزامات تھے اس کے مطابق ان کو جو ہے نا جی جو سزائیں دی گئی ہیں وہ ملٹری کورٹ کے, چونکہ ہم سویلینز تھے, ہمارا کوئی ایسا نہ کسی فوجی ہمارے ساتھ تھا انوالو تھا, نہ کسی نے ہمیں کہا کہ یہ جو ہے نا یہ حرکت کریں. ایک احتجاج تھا اس میں کہ ہمارے اوپر جو ہے نا ملٹری ایکٹ نہیں لگتا تھا, مگر زبردستی لگایا گیا اور سزا بھگتی.
تو مجھے یہ بتائیں کہ میاں صاحب آپ کی رہائی جب ہوئی، ابھی جب آپ رہا ہوئے، تو کیا آپ کو پتا تھا کہ آپ اس تاریخ کو رہا ہونے والے ہیں، یا کہ ایک دم ہی آپ کو چند گھنٹے پہلے ہی، ایک آدھا دن پہلے پتا چلا کہ جی آپ کو کل رہائی ہے یا چند گھنٹے بعد رہائی ہے؟ کیسے رہائی کا عمل کس طرح آیا؟ اور کیا آپ نے اس وجہ سے رہائی ہوئی کہ آپ نے اپنی سزا جو انہوں نے سنائی تھی آپ کو غیر آئینی اور غیر قانونی، وہ آپ نے پوری کی اس وجہ سے، یا کہ کچھ اور وجہ تھی کہ جس وجہ سے انہوں نے آپ کو چھوڑا؟ اور کیا آپ کو پہلے سے علم تھا کہ آپ اس تاریخ کو رہا ہونے والے ہیں؟ جب ہم جی سول جیل میں گئے تو وہاں پر ہمیں بتایا گیا تھا کہ اس ڈیٹ کو آپ کی رہائی ہے، اور ساتھ ہی ہمیں ایک کاغذ دیا گیا جس پہ ہم نے ان کو کہا جی معافی نامہ لکھ کے دیں تو ہم آپ کو جو ہے نا فوراً رہا کر دیں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے کہا جی یہ معافی اللہ تعالیٰ سے ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے، ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور میں نے لکھ کے دیا جی ہم نے صرف معافی اللہ سے مانگنی ہے اور اس کے علاوہ معافی کسی سے نہیں مانگنی۔ تو ہم نے تو انکار کر دیا کہ جی ہم کسی سے معافی نہیں مانگیں گے، اور اپنی سزا پوری کی، اور میں جو گیون ٹائم تھا 2 سال پورے، اس میں جی رہائی ہوئی ہے۔ اینڈ ہاؤ ڈو یو سی 2 سال کا جو وقت آپ نے وہاں پر بتایا ہے اپنی فیملی سے دور، آپ کے فادر ان لا جو ہیں وہ اس وقت جیل میں ہیں، آپ کی جو ہے وہ وائف نے بہت فرنٹ فٹ پر آ کر اس کو لیڈ کرنے کی کوشش کی، آپ کے لیے، آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتے رہے، یہ تمام چیزیں کرتے رہے، تو ہاؤ ہیز دا فیملی، مطلب ایک فیملی ریئیکشن کیا ہے کہ فیملی سے دوری اور یہ تمام چیزیں، ہاؤ ڈز اٹ فیل؟ جو فیلنگ ہے وہ تو بتا نہیں سکتے، جو وہاں پر وقت تھا بہت سخت تھا، اس میں کوئی شک نہیں، سخت وقت تھا، مگر فیملی نے بہت سپورٹ کی، میری مسز، میرے بچوں نے بہت سفر کیا، میری بقایا فیملی میرے ساتھ، میرے بڑے بھائی بھی گرفتار ہے، وہ تقریباً 10 ماہ بعد رہا ہوئے ہیں، مگر پیچھے سے میری مسز سے میری بات ہوئی تو اس نے کہا تھا کہ بالکل آپ ڈٹے رہیں، کسی چیز پہ آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا، ہم نے کوئی ایسا جرم نہیں کیا کہ ہم جو ہے نا اس کی کوئی معافی مانگے۔ تو اس نے مجھے بہت حوصلہ دیا، پھر میں بہت جو ہے نا وہ مجھے حیرانگی بھی ہوئی، اور مجھے بہت اچھا بھی لگا کہ جس طرح وہ فرنٹ فٹ پہ آ کے اس نے پاکستان تحریک انصاف کا جھنڈا تھامے رکھا، اور جب انتہائی ڈر اور خوف کی فضا تھی، وہاں پر باقاعدہ تنظیم میں خواتین کو وہ لے کے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر جگہ شہر وہ پھری، اور پوری طرح اور جھنڈا تھامے رکھا، اور عمران خان کا پیغام پہنچایا، چاہے وہ کوئی جلسہ ہو، چاہے وہ کوئی بائی الیکشن ہو، بھرپور پرفارم کیا۔ اور میرے فادر لا اس وقت ہی 70+، اور انہوں نے بھی بالکل بھی جو ہے نا جی کسی بھی بات ماننے سے انکار کر دیا کہ میں کوئی ایسی ڈاکومنٹ پہ نہ سائن کروں گا، نہ پارٹی چھوڑوں گا، مگر ان پہ ٹرائل ہو رہا ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد ہی عمران خان کے ساتھ جو ہے نا وہ امید ہے کہ باہر آئیں گے، کیونکہ ان پہ بھی کوئی ایسا ایلیگیشن نہیں ہے، جو ان پہ انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس کی کوئی حقیقت دور دور تک نہیں۔ اچھا، مجھے یہ بات بتائیے کہ میاں صاحب کہ آپ اب چونکہ باہر آ چکے ہیں، آپ ہیں، میاں عباد فاروق ہیں، اور کتنے لوگ ہیں جو جلد رہا ہو جائیں گے؟ کوئی آپ کو اس کے بارے میں علم ہے؟ جن کی جو ہمیں امید تو بہت ہے جی سپریم کورٹ سے، کہ انہوں نے اگر ایک ہمیں اپیل کا رائٹ دیا تو وہ اگر ہمارا کیس کھل کے سامنے آئے کورٹس کے، تو کسی کی بھی جو ہے نا قید نہیں بنتی، ایک دن کی بھی قید نہیں بنتی، مگر جو میرے بعد ہیں وہ جن کی سزا پوری ہو رہی ہے، 3 سے 4 لوگ ہیں جو کہ انشاءاللہ جو ہے نا آنے والے دنوں میں 1-2 ماہ میں وہ بھی باہر آئے۔ اوکے، سب سے مشکل میں، نہیں مشکل میں تو نہیں کہنا چاہیے، مگر میرا یہ مطلب ہے کہنے کا کہ آپ کو لگتا ہے کہ سب سے زیادہ مشکل کس کو پیش آئی اس پوری ملٹری اس میں، کہ جس کے ساتھ بہت زیادہ آپ کو زیادتی تو آپ تمام لوگوں کے ساتھ ہوئی، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن سب سے زیادہ کوئی زیادتی کا مرتکب مطلب ہوا ہو ان لوگوں کی طرف سے، جس کے ساتھ بہت زیادہ انہوں نے ایک حد سے تجاوز کرتے ہو، جس طرح ہم عباد فاروق صاحب کے بیٹے کا ہم نے وہ دیکھا کہ جب ان کی ڈیتھ ہوئی اور جب وہ باہر آئے اور جس طریقے سے ان کو کیا وغیرہ 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 تمام چیزیں، حسان نیازی کو ہم دیکھتے ہیں، باقی لوگ ہیں، یہ باقی بچے ہیں جو جن لوگوں نے جو اندر گئے تھے، جن بچوں پر تشدد ہوا، اب میں ان کے نام نہیں لینا چاہتا لیکن وہ پہلے ان کے وکلا ہمیں بتا چکے ہیں، تمام چیزیں ہیں، تو اس طرح اینی انفارمیشن دیٹ یو ہیو، یا آپ کو کچھ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت ہی زیادہ مشکل ترین اس میں گیا؟ بریگیڈیئر جاوید صاحب اندر ہیں اور کافی لوگ ہیں۔ وہ وقت مشکل تھا جی، جب 2-3 اور لوگ تھے جن کی امیڈیٹ، کسی کی والدہ فوت، کسی کا بہنوئی فوت تھا، کسی کا بھائی فوت ہوا تھا، تو وہ جو مشکل وقت تھا نا جی، اس میں ہم سب بہت زیادہ اور ٹینشن میں آ جاتے تھے، ایک تو ویسے پریشر تھا، اور اس طرح کے جب کوئی اطلاع آتی تھی تو ہم
3-4 مطلب ہفتہ جو ہے نا ہمارا بالکل گمسم ہم ہو جاتے تھے کہ یار کہ ہم بے بس، اتنے بے بس ہیں کہ ہم اپنے پیاروں کا حال چال بھی نہیں پوچھ سکتے. اور جب اپنے گھروں سے کبھی گھر والوں سے ملاقات ہوتی تھی تو یہی ڈر ہوتا تھا کہ اللہ خیر کرے کہ پیچھے سے سارے ٹھیک ہو. میرا خیال ہے کہ بریگیڈیئر صاحب ہی 77 ایئرز اولڈ، بڑی زیادتی ہے ان کے ساتھ، مگر ان کا حوصلہ اندر دیکھنے والا ہے. وہ ابھی بھی اپنے پورے جو ہے نا وہ زور و شور میں ہیں اور وہ انہوں نے اپنے آپ کو سنبھالا ہوا ہے. اس کے علاوہ آسان نیازی ہے بہترین، وہ اپنی جو ہے نا وہ اسپرٹ میں ہے. میرے ساتھ میرے ایک اور ٹکٹ ہولڈر تھے، وہ بڑا پرانا دوست ہے حیدر مجید، وہ بھی اندر ڈٹے ہوئے ہیں. رائٹ. میرا خیال ہے کہ کسی کو بھی جو ہے نا وہ کوئی ایسا کسی اور امید بڑی ہے ان کو سب سے اللہ کی ذات کے بعد کہ ہماری کورٹ سے کہ ہمیں ریلیف ملے گا، کیونکہ سارے یہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارا ملٹری ٹرائل ہو ہی نہیں سکتا. ہم وہاں پہ جو لوگ تھے، جو وہاں پہ فوجی تھے، وہاں پہ جو ہمارے اوپر کیپٹنز تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا، آپ کا جو ہے نا وہ اگر ہوا تو یہ زیادتی ہوگی. وہی ہمیں بتاتے تھے. 2-3 لوگوں نے ہماری بڑی ہیلپ بھی کی تھی وہاں پر، بٹ اسٹل انفارمیشن کی حد تک ہمیں تسلیاں دے رہے تھے، مگر میرا خیال ہے وہ بھی بیچارے بے بس. اچھا، میں اگر آپ سے پوچھوں، پتہ نہیں آپ اس کا جواب کیسے دینا چاہتے ہیں کہ نہیں، آپ کی مرضی ہے، آپ کی ثواب دید ہے. آپ کی نظر میں میاں صاحب ان تمام حالات کا قصوروار کون ہے؟ میری نظر میں یہ تمام پری پلان تھا جی. اور بالکل نہیں ہم نہیں، نے جو دیکھا. میں 9 مئی کی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، اس کے بعد جو کچھ ہوتا رہا ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں. اس کے بارے میں بھی آپ ضرور بتائیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے. میں اور اس کے میں میں بعد میں میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ جو ہے نا ان تمام حالات کی ذمہ دار. سپریم کورٹ کو آپ سمجھتے ہیں؟ سپریم کورٹ کو میں چلانے والوں کو نہیں سپریم سمجھتے آپ؟ سارے اس میں سارے شامل ہے جی. جس کشتی میں سارے شامل ہو تو پھر اگر کوئی ڈبو رہا ہو تو وہ ساری ذمہ دار ہوتے. اوکے ٹھیک ہے، چلیں. میرا ایک دو چیزیں صرف اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہاؤ ڈو یو سی تھنگز موونگ فرام ہیئر؟ آپ کو کیا لگتا ہے، کوئی امید نظر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب باہر آئیں گے؟ یہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت جو ہے یہ جو ہے اس ملک پر وہ ہوگی، لیڈر کو باہر آنے دیں گے ان جھوٹے اور فریولس کیسز میں جو رکھا ہوا ہے. از دیر اے ہوپ دیٹ یو سی؟ جی بالکل، اللہ سے بہت امید ہے. اللہ سے بہت امید ہے کہ اس ملک کا حالات چینج ہوں گے. ملک نے آگے بڑھنا ہے، ملک آگے بڑھنے کے لیے بنا ہے. یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے. اور اگر آپ دیکھیں دنیا میں کئی لوگ آئے اور گئے، جس نے آنا اس نے جانا بھی ہے، ہمیشہ کوئی بھی نہیں رہا. اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے حالات بدلیں گے. ہم ہمیشہ چھوٹے ہوتے سے ایک بات کہتے آئے ہیں کہ ہمیں ایک لیڈر کی ضرورت ہے، ہمیں قوم بننا ہے. اب ہم لیڈر موجود ہے، قوم کو چاہیے کہ وہ اس کے پیچھے کھڑی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ قوم نے فیصلہ دیا ہے 8 فروری کو. جس طرح لوگوں نے نہ پارٹی تھی، نہ نشان تھا، نہ لیڈر تھا، اور جس طرح لوگوں نے ڈھونڈ کے ووٹ ڈالے ہیں، میرا خیال ہے کہ لوگوں نے، قوم نے اپنا حق ادا کیا اور وہ پہلے سے زیادہ وہ مضبوط ہے اور اس سوچ پکے ہیں. میں ملٹری میں تھے تو ہمیں اطلاع ملی کہ ملک سے تقریباً بلو کپڑا ختم ہو گیا. تو ہم نے کہا بلو کپڑے کا کیا ہے؟ انہیں خان صاحب کی ایک تصویر لیک ہوئی ہے جس کے بعد لوگوں نے بلو کلر کی شرٹ اور کپڑا ایسے بنایا کہ جیسے ایک جو ہے نا مذہبی فریضہ ہوتا ہے. تو یہ خان صاحب سے محبت اور ان سے لگاؤ اور ان سے لگن اور میرے خیال میں قوم سمجھتی ہے. اور یہ سب کے سمجھنا چاہیے کہ یہ اپنی انا سے بڑھ کے ملک جو ہے وہ کسی کی انا سے بڑھ کے ملک سب سے پہلے ہے. انا بڑی نہیں ہے، ملک پہلے ہے. ملک کو چلائیں، ملک کو آگے لے کے چلیں، ترقی، لوگوں کو سہولت دیں. لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں، ملک قائم رہتے ہیں. آج نہیں تو کل ہماری سیاسی پارٹیاں، ہمارا بٹو بھی ابھی تک نہیں مرا. تو میرا نہیں خیال کہ ہمارا جو ہے نا سیاسی عمل رکنے والا ہے. سیاست کو سیاست دانوں کے حوالے کریں، لوگوں کو آسانیاں پیدا کریں لوگوں کے لیے. اور جو مسلم امہ کا لیڈر ایک ہی ہے، اس کا نام عمران خان ہے. اس کو قانون، اگر کوئی جرم ہے تو قانون کے اس کے کیسز چلائیں اور کیمرے کے سامنے کیسز چلائیں تاکہ قوم کو پتہ چلے کہ اگر اس نے کوئی جرم کیا ہے. نہیں تو اس کو ناحق اندر رکھنا یہ اس سے بڑا جرم بھی ہے. اور اللہ اس کو دیکھ بھی رہا ہے. اور انشاءاللہ دنیا بہت جو ہے وہ جو زندگی چھوٹی ہے، اور جیلوں میں تو رہ کے ہم نے اور دیکھ لیا کہ آج وقت ایسے ہے تو کل ایسے بھی ہے. تو ہمیں وہ وہاں پہ لوگ کہتے تھے کہ پاکستان ہے، یہاں کبھی بھی ٹیبل ٹرن ہو سکتی ہے. تو اس حالات کو اس حد تک نہ جائیں کہ واپسی ممکن نہ ہو.
ہم آپ میں سے، آپ ہم میں سے ہیں. انا سے بڑھ کر کوئی ملک سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے. بات کریں، بات چیت کرنے کے لیے ہم ہیں. بات کر کے معاملات کو آگے چلیں. اچھا، آپ سمجھتے ہیں کہ بات چیت کر کے ہی معاملہ آگے بڑھے گا؟ بس ایک سے دو سوال اور ہیں. اور ایک تو یہ کہ کیا آپ آنے سے پہلے کوئی انہوں نے کمٹمنٹ لیا کہ جی آپ سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، یا عمران خان کو سپورٹ نہیں کریں گے، یا آپ فلاں فلاں کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے؟ کچھ ایسا انہوں نے کہا ہے کہ بس آپ کی صدا ختم ہوئی اور انہوں نے کہا چلے جی یو ہیو اے گڈ ڈے؟ نہیں، میرے اوپر انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. بس انہوں نے کہا کہ آپ جب ہم رہے تھے کہ آپ اندر کی جو باتیں ہیں جو باہر آپ ڈسکلوز نہیں کریں گے، اس پہ آپ احتیاط کریں، کیونکہ وہ ایک ملٹری ایکٹ میں آتی ہیں. تو اس کے علاوہ مجھ پہ کوئی روک ٹوک نہیں ہے الحمدللہ. میں ایک کلین آدمی ہوں. میرا ماضی الحمدللہ جو ہے، میرے فادر بھی پہلے MNA رہ چکے ہیں لاہور میں 1988 سے، پھر 90 میں، پھر پرانی ہسٹری ہے لاہور کے. ہم جمپل ہے، پرانے ہم لاہوری ہیں. اور میرے فادر لا جس طرح انہوں نے، وہ بھی میرے جو والد تھے اور میرے فادر لا، یہ دونوں پرانے سیاستدان اور کلین لوگ ہیں. اور ہمارا کوئی ایسا ریکارڈ نہیں جس پہ ہم سے نہیں دی، اور ہم نے یہیں پہ رہنا ہے. ہماری جو ہے یہ مٹی یہی ہے، ہماری زمین یہی ہے. ہمارا کوئی کاروبار باہر نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی ترقی میں ہم جتنا اپنا کردار ادا کر سکیں کریں گے، اور پہلے سے زیادہ مضبوط ہو کر آئے ہیں. اور میرے پر کوئی ایسی جو ہے نا وہ ایلیگیشن نہیں ہے، یا مجھ پہ انہوں ٹھیک نے کوئی ایسا وہ نہیں لگایا کہ میں اس ٹھیک بارے میں بات نہ کروں، سیاست نہ کر سکوں. اوکے. تو آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو لوگوں کی محبت ہے، جو لوگ آپ سے اتنی محبت کر رہے ہیں، آپ کو شاید نظر اب آ رہا ہوگا، آپ جیل میں تھے، پورا سوشل میڈیا آپ لوگوں کے لیے آواز اٹھاتا رہا ہے. سوشل میڈیا نے بہت زیادہ آپ تمام لوگوں کے لیے آواز اٹھائی، آپ کی تصاویر کو شیئر کیا، آپ کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں اس کو جو ہے ہائی لائٹ کرتے رہے ہیں. اس کے بارے میں چاہوں گا کہ آپ کیا کہنا چاہیں گے. اور اب آنے کے بعد، گھر آنے کے بعد، جو لوگوں کا ایک تانتا بندھا ہوا آپ سے ملنے کا، اور لوگ آ رہے ہیں عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، ہاؤ ڈز اٹ فیل اتنی محبت کو دیکھ کر اپنے لیے؟ نہیں سوچا تھا جی، صاف بات ہے، سچی بات ہے، نہیں سوچا تھا کہ لوگ اتنا پیار کریں گے. اور یہ پیار جو ہے لوگوں کا، میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. جذبات جو ہیں وہ کے الفاظ ہی بن سکتے ہیں. مگر جو لوگوں نے محبت دی ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی رہنے پہ مجھے شاباش دی ہے، عمران خان کے ساتھ کھڑے رہنے پہ مجھے وہ جس طرح بیک اپ کر رہے ہیں، میں ان کا بہت شکر گزار ہوں. اور میں نے واقعی بالکل نہیں سوچا تھا. پیچھے سے جس طرح لوگ آواز اٹھاتے رہے ہیں، وہ بھی جی اس کے لیے بھی الفاظ نہیں ہیں. انہوں نے حق ادا کیا اپنا، انہوں نے قوم نے اور پھر پارٹی کے لوگوں نے اپنا حق ادا کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے بولیں. اس سے پہلے لوگ بولتے تھے، اس میس لیول پہ نہیں بولتے. اور میرا خیال میں اس میں سب سے بڑا کمال اس میڈیا کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، اور اس کیمرے کا ہے. اور جس طرح لوگ ابھی بھی آواز اٹھا رہے ہیں، میرا دل بالکل بھی خوش نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی اندر بیٹھے ہیں. میں اپنی آزادی کی خوشی جب مناؤں گا جب میرے اندر سے آخری بندہ وہاں جیل سے نکلے گا، تب میرے لیے خوشی کا سما. کیونکہ ہم نے کٹھی سختی صحیح ہے. میرے ساتھ جو لوگ تھے وہ ابھی بھی جیل میں ہیں، اور ایک پلیٹ میں کھایا، ایک دوسرے کے دکھ جو ہے سکھ ہم ساتھی رہے. اب ہم 30 لوگ، 30 بھائی ہیں، 30 فیملیز ہیں. اور میرا خیال ہے کہ میں جب ان کے لیے آواز اٹھاتا بھی رہوں گا. اور میرا مطالبہ یہ ہے کہ ان کے کیسز سول میں چلائے جائیں، دوبارہ ری اوپن کیا جائے. ان کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے، ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، ان کو ضمانت کا حق فل دیا جائے. عمران خان صاحب کا پیغام ملا تھا آپ لوگوں کو کہ بیان دے دیں میرے خلاف، لیکن آپ لوگ چھٹ جائیں؟ پیغام ملا تھا آپ تمام لوگوں کو؟ مجھے جی خان صاحب کا پیغام ملا تھا کہ بالکل بھی بیان نہیں دینا، کوئی معافی نہیں مانگنی، ٹھیک ہے، میرے لیے اچھا، آپ اور سیاست آدمی اور ہیں، لوگوں کے لیے. باقیوں کو، ہاں. بالکل میں پارٹی فیس ہوں جی الحمدللہ. اور مجھے اس بات کا احساس تھا، اور میں نے باقی لوگوں کو کہا تھا کہ آپ نے کچھ جرم نہیں کیا، اگر آپ معافی مانگ کے نکل سکتے ہیں تو ضرور کریں، کیونکہ فسطائیت کا دور ہے. اس میں جان بچانے کا حکم پہلے ہے، ٹھیک ہے، آپ اپنی جان ضرور بچائیں. میں تو یہاں پر ہوں، میں معافی کوئی نہیں مانگا، کیونکہ میں نے جرم کوئی نہیں کیا، ٹھیک ہے. نہیں، میں جو تو اپنے باقی خلاف لوگ تھے پوری جو لوگ. غیر سیاسی لوگ ہیں، مطلب سیاسی تو خیر سب نے، لیکن مطلب غیر سیاسی مراد کے جو پارٹی کا فیس نہیں ہے، جو بچے بےچارے جن کو اٹھایا ہوا ہے، تو خان صاحب نے ان کو پیغام بھجوایا کہ آپ لوگ جو ہے بے شک بیان دے دیں ہمارے خلاف اور چلے جائیں. تو what did they do? نہیں نہیں Why did they do it? نہیں، ان کو خان صاحب نے پیغام نہیں بھجوایا کہ ہمارے خلاف بیان دیں، اور کسی نے بھی عمران خان کے خلاف بیان نہیں دیا آج تک. یہ مزے کی بات، کسی نے بھی اپنی ول سے، کسی اگر بیان ہے تو وہ اس نے اپنی ول سے نہیں دیا. اندر پہلے سے زیادہ خان سے محبت کرتے ہیں وہ، یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اس سے زیادہ جو ہے نا لوگ، ان کی فیملیز جو نہیں بھی تھے بیچارے،
عام راگیر بھی تھے وہ بھی اب پی ٹی آئی کی فیملی کا حصہ بن گئے ہیں، اور ان کو بھی بہت شدید غم ہے، رنج ہے، دکھ ہے کہ ہمارے بچوں کو جو ہمارے حقوق ہے وہ نہیں دیے گئے، اور پہلے سے زیادہ وہ ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں۔ چلیں میاں صاحب اب آخری بات بتا دیں، آپ کہہ رہے ہیں کہ تمام لوگوں کی رہائی تک جو ہے آپ کو وہ خوشی نہیں ہوگی، اور یہ تمام چیزیں عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی لاہ عمل ہے آپ کے ذہن میں؟ آپ چاہتے ہیں کہ پارٹی کو یہ کرنا چاہیے، یا آپ ایکچولی آپ پارٹی ہیں، آپ لیڈرشپ ہیں، واٹ از دا پلان؟ ڈو یو ہیو اے پلان؟ کوئی ایسی احتجاجی سیاست جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ احتجاج سے ہی عمران خان باہر آ سکتے ہیں، عوامی طاقت سے ہی باہر آ سکتے ہیں، یا آپ سمجھتے ہیں کوئی اور بھی طریقہ ہے؟ اور آپ کا اپنا جو ہے سیاسی پلان جو ہے اب یہ تمام چیزوں کے بعد وہ آپ کا کیا ہوگا، آپ کا لائے سیاسی لائے؟ میں سچ پوچھے تو میں چاہتا ہوں کہ بات چیت سٹارٹ ہو، بات اوکے، چیت سٹارٹ ہو کے خان صاحب کو جلد سے جلد باہر آنا چاہیے، اور خان صاحب لوگوں کے درمیان ہو، نہیں تو میری ریکویسٹ ہے، اور جس کے لیے میں آواز اٹھاؤں گا، اور میرے پاس جو بھی میرے اندر ہمت ہے، میں عدالتوں سے کہوں گا کہ خان صاحب کے کیسز کو پروسیڈ کریں، ان کو جو ان کے اوپر کیسز ہیں ان کو عوام کے سامنے کیمرے کے سامنے چلایا جائے، اور ان کو بلا وجہ اندر نہ رکھا جائے۔ آج کل کا وہ دور نہیں ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو، ہمارے یہاں پہ رینکنگ جو ہے وہ آپ ابھی گوگل کر لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہمارے ملک کے اندر جو انصاف کا نظام ہے کس سطح پر ہے، کس نمبر پہ آتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ کچھ اس ملک میں اگر قانون ہے تو اس کو پلیز پریکٹس کیا جائے۔ چلیں میاں اکرم عثمان صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ آپ کی جزاک جو اللہ۔ جواں مردی اور ہمت اور شجاعت سے آپ نے مقابلہ کیا ہے، پوری قوم آپ کے ساتھ ہے، پوری قوم کی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حالات اچھے ہوں، انشاءاللہ وہ والے دن نہیں رہے انشاءاللہ، یہ والے دن بھی نہیں رہیں گے، ہم آپ کو دوبارہ جو ہے پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں میں عمران خان کے ساتھ اور ان تمام چیزوں میں ہم دیکھنا چاہیں گے۔ فرنٹ آپ کا فٹ پہ وقت کا انشاءاللہ فرنٹ فٹ انشاءاللہ آپ کے وقت کا انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو جی، جزاک بہت اللہ۔ شکریہ آپ کا۔ جی یہ تھے میاں اکرم عثمان صاحب ہمارے ساتھ تھے، آج ہم نے انٹرویو کیا، ہم نے بہت سی چیزوں سے پوچھنے کی کوشش کی، ابھی شاید وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کا جواب نہیں دینا چاہتے، اور یہ ان کی مرضی، اور کوئی بھی شخص اگر ایسے ان حالات میں رہے اور 2 سال تک رہے تو پراببلی شاید اس سے زیادہ اس میں ہو کر میں اپنے آپ کو امیجن کروں کہ اگر میں ایسے حالات میں رہتا تو میرے خیال سے میری حالت ذرا مجھے نہیں پتا کہ میں اتنا زیادہ جو ہے وہ اس کو برداشت کر پاتا کہ نہیں، اس حد تک میں پرعزم رہتا کہ نہیں، اس حد تک استقامت رہتی کہ نہیں، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن جو استقامت ہم نے ان میں دیکھی ہے، اور اب وقت آئے گا تمام چیزیں سامنے آئیں گی، یہ چھپا نہیں جائے گا، تاریخ کا ایک ظلم ہے جو ہم ہمیشہ کہتے ہیں وہ اپنے آپ کو ہمیشہ یاد رکھتی ہے، اور ظلم کی اور خوف کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وہ دن ختم ہو جاتا ہے۔ خیال رکھیے، پاکستان زندہ باد۔